اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد عابد اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اسٹے ود اسٹڈی۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم انگلش کلاس 9 کی بک کو پڑھنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع کر رہے ہیں۔ یہ بک بھی پنجاب کریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کی طرف سے ہے جی۔ اسٹوڈینٹس، اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حسب معمول اس سلسلے میں بھی ہم ہر چیپٹر کی 2 ہی ویڈیوز بنائیں گے۔ ایک ویڈیو ٹرانسلیشن پر، پری ریڈنگ، وائل ریڈنگ اور پوسٹ ریڈنگ کویسچنز پر، جبکہ دوسری ویڈیو اس چیپٹر کی ایکسرسائز پر مشتمل ہوگی۔ تو چلیے آج کے اس ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی اور چلتے ہیں جی یونٹ نمبر 1 کی طرف۔ جی تو اسٹوڈینٹس، یونٹ نمبر 1 ہے دا سیویئر آف مین کائنڈ۔ سیو بچانا، اسی سے ہے سیویئر بچانے والا۔ آف یہ پریپوزیشن ہے، کا کے معنی دیتا ہے۔ مین کائنڈ انسانیت کو بچانے والا یعنی انسانیت کا نجات دہندہ، یعنی یہاں پر ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہو رہی ہے۔ اور اسٹوڈینٹس، یہاں پہ یہ ایک اچھی بات میں کہنا چاہوں گا کہ ہمارے جتنے بھی سلیبس ہیں، چاہے آپ 5 کلاس 6 کا، 7 8 یا پھر 9 کا یا پھر 10 کا، جس کلاس کا سلیبس اٹھا کے دیکھ لیں، اس میں جو فرسٹ 1 چیپٹر ہوتا ہے وہ ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ جی تو اسٹوڈینٹس، اب اس کا جو ہے باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ اور سب سے پہلے یہاں پہ ہے پری ریڈنگ۔ پری پہلے، ریڈنگ پڑھنا یعنی پہلے پڑھنا، تو یہ ہے جی قبل از مطالعہ بھی ہم اسے کہہ سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ جو ہے 3 ڈفرینٹ پوائنٹس دیے گئے ہیں، ان پر جو ہے ہم نے بات چیت کرنی ہے۔ فرسٹ 1 ہے مینشن، بتائیں یا بیان کریں، دا کنڈیشن آف عربیہ بیفور اسلام، اسلام سے پہلے عرب کی جو حالت تھی وہ بیان کریں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ڈڈ اسلام چینج دا لائفس آف دا پیپل، لوگوں کی زندگیوں کو اسلام نے کیسے بدلا۔ اور اس کے بعد ہے ہو از دا لاسٹ رسول آف اللہ المائٹی، اللہ قادر مطلق کے آخری رسول کا نام بتائیں یا کون تھے۔ تو اب ان کویسچنز کے جو ہے آپ آنسر جو ہے وہ آپ ملاحظہ کریں۔ تو اس میں جو ہے سب سے پہلے فرسٹ 1 کویسچن ہے مینشن دا کنڈیشن آف عربیہ بیفور اسلام۔ تو اس کا آنسر ہے عربیہ واز اے لینڈ آف پوئٹس، پیپل میمورائزڈ لینتھی پوئمز، یعنی عرب شعراء کا مسکن تھا، لوگوں کو لمبی لمبی نظمیں یاد ہوتی تھیں۔ اس کے بعد ہے ہاؤ ڈڈ اسلام چینج دا لائفز آف دا پیپل، اسلام نے لوگوں کی زندگیوں کو کیسے بدلا یا ان میں کیسے انقلاب برپا کیا۔ تو اس کا آنسر ہے اسلام brought a revolution in the lives of the people، یعنی اسلام نے لوگوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا کر دیا، یعنی بڑی تبدیلیاں لائیں۔ اس کے بعد ہے who is the last رسول of Allah Almighty، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری رسول کون ہے۔ تو اس کا آنسر ہے جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the last رسول of Allah Almighty، یعنی اللہ قادر مطلق کے آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس، یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، یہ اس میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا ہے اور اس کے گرد و نواح کو۔ اور اس کے بعد فرسٹ 1 پیراگراف ہے عربیہ، عرب از دا لینڈ، سرزمین ہے، آف unparalleled لاسانی، چارم چاشنی یعنی دلکشی یا خوبصورتی کی، اینڈ بیوٹی اور خوبصورتی کی، یعنی عرب بے مثال چاشنی اور حسن کا علاقہ ہے۔ with its trackless deserts، اس کے بے راستہ صحرا، اٹس جو ہے یہ پوزیسو کیس ہے پرسنل پروناؤن کا۔ ٹریک لیس، ٹریک جو ہے یہ روٹ ورڈ ہے اور لیس یہاں پہ سفکس کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ ڈیزرٹس کہتے ہیں صحرا کو۔ آف سینڈ ڈیونز، ریت کے ٹیلوں کے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز،
چندھیا دینے والی یا آنکھوں کو خیرہ کرنے والی شعاعیں آف دا ٹراپیکل سن، شدید گرم سورج کی، اٹس اسٹاری اسکائی، اس کا تاروں بھرا یا اس کا تاروں والا آسمان، ہیز ایکسائٹیڈ، تحریک بخشتا ہے یا تحریک دیتا ہے یا جلا بخشتا ہے، یہ بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں، دا امیجینیشن، تخیل کو، آف پوئٹس، شعراء کے، اینڈ ٹریولرس، اور مسافروں کے، اٹ واز ان دس لینڈ، یہ وہی سرزمین تھی، دیٹ دا رسول، کہ جس پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور دیٹ جو ہے یہاں پہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، اٹ جو ہے یہاں پہ پرسنل پروناؤن ہے، واز بورن، پیدا ہوئے، ان دا سٹی آف مکہ، مکہ مکرمہ کے شہر میں، وچ از اباؤٹ 50 miles فرام ریڈ سی، جو کہ بحیر احمر سے تقریباً 50 میل دور ہے، اور وچ جو ہے یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن ہے۔ اور اس کے بعد اسٹوڈنٹس یہ آپ دیکھ رہے ہیں وائل ریڈنگ کویسچنس، یہ انشاءاللہ ٹرانسلیشن کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے۔ اس کے بعد ہے دا عربس، عرب والے، پوزیسڈ، رکھتے تھے یا مالک تھے، ریمارکیبل میموری، یعنی قابل یاد یا یادگار ذہانت یا حافظہ، اینڈ ور این ایلوکوینٹ پیپل، اور فصیح و بلیغ لوگ تھے۔ دیر ایلوکوینس، ان کی فصاحت و بلاغت یا ان کی ذہانت، اور دیر جو ہے پرسنل پروناؤن ہے کہ یہاں پہ دیر پوزیسو کیس ہے، اینڈ میموری، اور یاد، فاؤنڈ ایکسپریشن، اس کا اظہار پایا جاتا ہے یا اس کا اظہار ملتا ہے، ان دیئر پوئٹری، ان کی شاعری میں، اور دیر اگین پرسنل پروناؤن کا پوزیسو کیس ہے، ایوری ایئر، ہر سال، ایوری یہاں پہ انڈیفینٹ پروناؤن ہے، افیئر واز ہیلڈ، ایک میلہ منعقد ہوتا تھا، فار پوئٹیکل کمپٹیشنس، شاعری کے مقابلوں کا، ایٹ اوکاز، اوکاز کے مقام پر، یہ اسٹوڈنٹس یہ ایک جگہ کا نام ہے، اٹ از نریٹڈ دیٹ، یہ بیان کیا جاتا ہے کہ، اور دیٹ جو ہے اگین یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن ہے، حماد said to کیلف ولید بن یزید، کہ حماد نے خلیفہ ولید بن یزید سے کہا، I can recite to you، میں آپ کو سنا سکتا ہوں، for each letter of the alphabet، حروف ابجد کے ہر حرف سے، 100 long poems، 100 لمبی نظمیں، without taking into account short pieces، چھوٹے یا مختصر ٹکڑوں کو شمار کیے بغیر، اینڈ آل آف دیٹ، اور وہ سب، دیٹ جو ہے یہاں پہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے، واز کمپوزڈ، لکھی گئی ہیں یا لکھی گئی تھیں، ایکسکلوسیولی، براہ راست، بائی پوئٹس، شعراء کے ذریعے، یعنی شاعروں نے لکھی تھی براہ راست، بیفور دا پروملگیشن آف اسلام، اسلام کی ابتدا سے یا آغاز سے، پروملگیشن کسی کام کو آغاز کرنا جو ہے اس کو کہتے ہیں، یعنی وہ تمام نظمیں جو ہیں اسلام کی تبلیغ کا آغاز جو ہے اس سے جو ہے پہلے کی لکھی گئی تھی۔ اٹ از نو اسمال ونڈر، یہ کوئی عام یا معمولی حیرانی کی بات نہیں یا چھوٹی حیرانی کی بات نہیں، دیٹ اللہ المائٹی، کہ اللہ قادر مطلق نے، اور دیٹ اگین ریلیٹیو پروناؤن ہے، چوز دا عربک لینگویج، عربی زبان کو منتخب فرمایا، فار ہز فائنل ڈسپنسیشن، اور اسٹوڈنٹس یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہز جو ہے اس کے ایچ کیپٹل لکھا گیا ہے، حالانکہ یہاں سے جملہ شروع نہیں ہو رہا، تو ہز سے مراد یہاں پہ اللہ قادر مطلق کی ذات ہے، تو اس لیے جو ہے ایچ کو کیپٹل لکھا گیا ہے، فائنل ڈسپنسیشن، فائنل حتمی یا آخری، اور ڈسپنسیشن کہتے ہیں جی تبلیغ کو، اینڈ پریزرویشن، اور حفاظت، آف ہز ورڈ، اپنے لفظ کی، یعنی اپنے کلام کی، یعنی اس سے مراد جو ہے قرآن پاک ہے۔ اور یہاں پہ اگین آپ کو وائل ریڈنگ کویسچن نظر آ رہا ہے، تو یہ انشاءاللہ سبق کے بعد آپ ملاحظہ کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے جی، ان دا 5th اینڈ 6th سینچریز، پانچویں اور چھٹی صدی عیسویوں میں، مین کائنڈ، انسانیت، اسٹوڈ، کھڑی تھی، آن دا ویج آف کیوس،
یعنی انسانیت جو ہے انتشار کے دہانے پر یعنی تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ویڈج کنارے کو کہتے ہیں اور کیوس کہتے ہیں تباہی کو۔ اٹ سیمڈ دیٹ ایسا لگتا تھا کہ، اور دیٹ اگین ریلیٹیو پروناؤن ہے، دا سویلائزیشن کہ وہ تہذیب which had taken 4000 years جس نے لیے تھے یا جس کو لگے تھے 4000 سال ٹو گرو نشو نما پانے میں، had started crumbling ریزہ ریزہ ہونا یا ٹوٹنا شروع ہو چکی تھی۔ ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم اینڈ اس وقت اللہ آلمائٹی اللہ قادر مطلق نے ریزڈ a رسول among themselves انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرمایا ٹو لفٹ اٹھانے کے لیے یا بلند کرنے کے لیے دا ہیومینٹی انسانیت کو فرام اگنورینس جہالت سے انٹو دا لائٹ آف فیتھ ایمان کی روشنی کی طرف یا ایمان کی روشنی میں۔ وین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واز 38 years of age جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 38 برس ہوئی، اور وین جو ہے یہاں پہ ریلیٹیو پروناؤن کے طور پر ہی استعمال ہوا ہے، اگرچہ یہ شروع میں ہے لیکن اس کے معنی جو ہیں وہ مثبت ہیں۔ اس کے بعد ہے ہی اسپینٹ تو آپ گزارتے موسٹ آف ہز ٹائم اپنا زیادہ تر وقت ان سولیٹیوڈ تنہائی میں اینڈ میڈیٹیشن اور غور و خوض میں یا غور و فکر میں ان دا کیو آف ہیرا غار ہیرا میں۔ ہیرا جو ہے کیونکہ یہ جگہ کا نام ہے اس لیے اس کے ایچ کیپٹل لکھا گیا ہے۔ ہی یوز ٹو ریٹائر آپ تشریف لے جاتے، ٹو ریٹائر یہاں پہ انفینٹ ہے جس کا مطلب ہے جانا، ود فوڈ اینڈ واٹر خوراک اور پانی کے ساتھ، اینڈ اسپینڈ ڈیز اور دن گزارتے، اینڈ ویکس اور ہفتے، ان ریممبرنس آف اللہ المائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں وہاں پر دن اور ہفتے گزارتے۔ اور اس کے بعد ہے دا پیریڈ آف ویٹنگ انتظار کی گھڑیاں، پیریڈ دورانیے کو گھڑیوں کو وقت کو کہتے ہیں، ویٹنگ انتظار کرنا، ہیڈ کم ٹو اے کلوز ختم ہو چکی تھی، یعنی انتظار کی گھڑیاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی تھی۔ ہز ہرٹ آپ کا دل، ہز سے مراد یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، واز اوور فلوئنگ لبریز تھا، ود پروفاؤنڈ کمپیشن فار ہیومینٹی یعنی انسانیت کے لیے گہری ہمدردی سے آپ کا دل جو ہے لبریز تھا۔ کمپیشن کا مطلب ہے ہمدردی، پروفاؤنڈ لبریز تھا۔ اس کے بعد ہے ہی ہیڈ اے پریسنگ ارج آپ جو ہے شدید خواہش رکھتے تھے یا آپ کی شدید یہ خواہش تھی، ٹو ایریڈیکیٹ مٹانے کی، ختم کرنے کی، رانگ بلیفز غلط عقائد، سوشل ایولز معاشرتی برائیاں، کرویلٹی ظلم، اینڈ انجسٹس اور ناانصافی۔ دا مومنٹ ہیڈ ارائیو وہ لمحہ آن پہنچا تھا، وین ہی واز ٹو بی بیسٹوائڈ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازا جانا تھا یا دی جانی تھی، وت نبوت نبوت سے، یعنی وہ لمحہ آن پہنچا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا جانا تھا۔ ون ڈے ایک دن، وین ہی واز ان دا کیو آف ہیرا جب آپ غار ہیرا میں تھے، حضرت جبریل علیہ السلام کیم اینڈ کنویڈ حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور پہنچایا یا دیا، ٹو ہم آپ کو، دا فالوئنگ میسیج آف اللہ المائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا مندرجہ ذیل پیغام۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد جو ہے یہ مندرجہ ذیل پیغام ہے، یہ دراصل پہلی وحی ہے، اسی کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ سورہ الگ ہے، سورہ نمبر 96 ہے، اور ورس نمبر یا آیت نمبر جو ہے 1 سے لے کر 5 تک ہے، تو انہیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم،
اب انہی ورسز کی ٹرانسلیشن ہے یہاں پہ. ریڈ ان دا نیم آف دائی لارڈ، پڑھیے اپنے رب کے نام سے. اور دائی جو ہے یہ یو کے معنوں میں ہے، یہ اولڈ انگلش ہے. پڑھیے اپنے رب کے نام سے. ہو کریٹڈ، جس نے پیدا کیا. ہو جو ہے یہاں پہ ریلیٹو پروناؤن ہے. کریٹڈ مین، انسان کو پیدا کیا. فرام اے کلاٹ، ایک لوتھڑے سے. آف کنجیلڈ بلڈ، یعنی ایک جمع ہوا خون. ریڈ اینڈ دائی لارڈ، پڑھیے اور آپ کا رب. از موسٹ باؤنٹیفل، بڑا مہربان ہے. ہو ٹاٹ دا یوز آف دا پین، جس نے قلم کا استعمال سکھایا. ٹاٹ دا مین، انسان کو سکھایا. دیٹ وچ ہی نیو ناٹ، جو وہ نہیں جانتا تھا. اور آگے یہ ریفرنس دیا گیا ہے قرآن 96، یعنی یہ سورہ نمبر ہے. اور 1 to 5، یعنی 1 سے لے کے 5 تک یہ آیات ہیں، یہ آپ دیکھ رہے ہیں اوپر. اور اس کے بعد ہے دا ریولیشن از ہر آف دا ڈیوائن میسج، الہامی پیغام کا. ڈیوائن آسمانی یا الہامی، میسج پیغام. وچ کنٹینیوڈ، جس نے جاری رہنا تھا. وچ اگین ریلیٹو پروناؤن ہے. فار دا نیکسٹ 23 ایئرس، اگلے 23 برس تک. ہیڈ بگن، شروع ہو چکا تھا. اینڈ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ ارائزن، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے. ٹو پروکلیم، تبلیغ کرنے کے لیے. اور ٹو پروکلیم جو ہے یہ انفینٹ ہے. وننس آف اللہ، یعنی اللہ ایک ہے یا اللہ کی وحدانیت بیان کرنا، یعنی توحید. یہ پیرنتھیسز میں آپ دیکھ رہے ہیں. اینڈ دا یونٹی آف مین کائنڈ، اور انسانیت کے اتحاد اور اتفاق کے لیے. ہز مشن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ. واز ٹو ڈسٹرائے، تباہ کرنا تھا. دا نیکسس آف سپرسٹیشنز، یعنی نیکسس کہتے ہیں جی بندھن. سپرسٹیشن توہم پرستی یا توہمات. اگنورینس، جہالت. اینڈ ڈسبلیوز، اور یعنی غلط عقائد کو، یا یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کفر کو. ڈس بلیو کا مطلب ہے یقین نہ رکھنا، یعنی کفر. سیٹ اپ، اور قائم کرنا. اے نوبل کنسیپشن، ایک عظیم تصور. آف لائف، زندگی کا. اینڈ لیڈ مین کائنڈ، اور انسانیت کی، اس کو لیڈ پڑھیں گے، رہنمائی کرنا. مین کائنڈ، انسانیت کی. ٹو دا لائٹ آف فیتھ، ایمان کی روشنی کی طرف. اینڈ ڈیوائن بلیس، اور الہامی یا آسمانی خوشی کی طرف. اور اس کے بعد ہے سنس دس بلیف، کیونکہ یہ عقیدہ. واز تھریٹننگ، خطرہ تھا. دیئر ڈومیننس، ان کے غلبے کے لیے. ان دا سوسائٹی، معاشرے میں. یعنی چونکہ یہ عقیدہ معاشرے پر ان کے غلبے کے لیے ایک خطرہ تھا. دا پیجن عربز، عرب کے جو کافر تھے یا کفار تھے. اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ بڑھانا شروع کر دیا. ماؤنٹ، چڑھانا، بڑھانا، تیز کرنا. پریشر، دباؤ. آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دباؤ بڑھانا جو ہے انہوں نے شروع کر دیا. اینڈ ہز فالوورز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں پر، یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر. دے وانٹیڈ دیم، وہ ان سے چاہتے تھے. دے جو ہے پرسنل پروناؤن ہے، اور دیم اسی کی جو ہے اسی کا آبجیکٹیو کیس ہے. ٹو ریناؤنس، کہ وہ ترک کر دیں. دیئر کاز، آپ اپنی جو ہے مقصد آپ اسے کہہ سکتے ہیں، یعنی وہ اپنا مقصد جو ہے یا جس کام پر یا جس راستے پر وہ ہیں ان کو چھوڑ دیں. اینڈ ٹیک آئیڈل ورشپنگ، اور بت پرستی شروع کر دیں. یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مقصد سے ہٹانے اور بتوں کی پوجا میں لگانے کی جو ہے خواہش رکھتے تھے. آن ون اوکیزن، ایک موقع پر. دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے وفد بھیجا. وفد جو ہے کچھ یا چند لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے، وہ بھیجا. ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مہربان اور شفیق چچا کے پاس. ابو طالب،
جن کا نام ابو طالب تھا. they told him انہوں نے انہیں بتایا to restrain کہ باز رہیں یا باز رکھیں the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو from preaching اللہ Almighty's message اللہ قادر مطلق کے پیغام کو پھیلانے سے اور face their enmity یا پھر ان کی مخالفت یا دشمنی کے کو سامنے یا پھر ان کا جو ہے دشمنی کا سامنا کرنے کے لیے تیار رہیں. فائنڈنگ ہمسیلف اپنے آپ کو پاتے ہوئے اور ہمسیلف جو ہے یہ ریفلیکسو پروناؤن ہے. ان ڈیلیما الجھن میں یعنی خود کو الجھن میں پاتے ہوئے ہی سینٹ فار ہز نیفیو انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا یعنی پیغام بھیجا اینڈ ایکسپلین اور واضح کیا یا وضاحت کی ٹو ہم ان پر یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر دا سچویشن صورتحال کو. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب فرمایا with these memorable words ان یادگار الفاظ میں my dear uncle میرے پیارے چچا جان if they put the sun اگر وہ سورج کو رکھ دیں in my right hand میرے داہنے یا سیدھے ہاتھ پر and the moon in my left اور چاند کو میرے بائیں ہاتھ پر even then پھر بھی I shall not abandon the proclamation of oneness of Allah یعنی توحید یعنی اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں تو میں پھر بھی اللہ کی توحید کی جو تبلیغ ہے اسے ترک نہیں کروں گا. oneness of اللہ یعنی اللہ کی توحید. I shall set up the true میں سچ قائم کروں گا. سیٹ اپ قائم کرنا the true سچ یعنی سچائی کو. faith ایمان upon the earth زمین پر اور perish in the attempt یا پھر اسی کوشش میں مر جاؤں گا. یعنی میں دنیا میں صحیح عقیدہ جو ہے وہ قائم کروں گا یا پھر اسی کوشش میں مر جاؤں گا. پیش کا مطلب مر جانا. in the attempt اسی کوشش میں. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم انکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا was so impressed اس قدر متاثر ہوئے with his nephew's firm اپنے بھتیجے کے اس عزم سے determination پختہ ارادے سے that he replied کہ انہوں نے جواب دیا اور that again relative pronoun ہے. son of my brother میرے بھائی کے بیٹے یعنی میرے بھتیجے. go thy way اپنے راستے پر چلو. none will dare touch thee کوئی بھی چیز تمہیں چھو نہیں سکتی یعنی کوئی بھی تمہیں چھو نہیں سکے گا. I shall never forsake thee یعنی میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا یعنی آپ کا ساتھ جو ہے وہ کبھی نہیں چھوڑوں گا. and the رسول صلی اللہ علیہ وسلم did go the way اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی راستے پر چلتے رہے. اللہ Almighty had chosen جو کہ اللہ تعالیٰ نے منتخب فرمایا تھا. chosen انتخاب کرنا چننا. for mankind انسانیت کے لیے. imbued with divine guidance الہامی رہنمائی سے سرشار ہو کر. and firm resolve یعنی پختہ عزم یعنی الہامی رہنمائی اور پختہ عزم سے سرشار ہو کر. the رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے encountered مقابلہ کیا all the challenges تمام تر مشکلات کا with grace and dignity grace وقار عزت dignity عظمت یا بڑائی. in no time تھوڑے ہی وقت میں he elevated man انہوں نے انسان کو بلند کر دیا. ایلیویٹ کرنا بلند کرنا. to the highest possible level اعلیٰ ترین ممکنہ حد تک. in both spiritual دونوں روحانی and
ورڈلی ڈومینز اور دنیاوی ڈومینز یعنی بلند کر دیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تھوڑے ہی وقت میں انسان کو روحانی اور دنیاوی دونوں ہی درجوں میں جو ہے بلند فرما دیا۔ He was also a driving force، آپ جو ہے ایک متحرک قوت بھی تھے behind Arab conquests، عرب فتوحات کے پیچھے which have created an everlasting impression، جس نے چھوڑا یا پیدا کیا یا بنایا everlasting impression، ہمیشہ رہنے والا اثر on human history، انسانی تاریخ پر۔ No wonder، بلا شبہ he universally acknowledged، آپ کو آفاقی طور پر as the most influential figure، یعنی بہت زیادہ ذی اثر شخصیت in history، تاریخ میں، یعنی آپ کو تاریخ میں جو ہے سب سے زیادہ آفاقی طور پر ذی اثر شخصیت تسلیم کیا جاتا ہے۔ انفلوئنشیل فگر، ذی اثر شخصیت یا اثر رکھنے والی۔ In words of Mikhail Hart، a great historian، عظیم تاریخ دان میخائل ہارٹ کے الفاظ میں، یعنی میخائل ہارٹ جو ہے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے، اب یہ اس کے الفاظ کو کوٹ کیا گیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم however، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تاہم was responsible، ذمہ دار تھے for both the theology of اسلام، یعنی دونوں اسلام کے مذہبی عقائد اینڈ اٹس مین ایتھیکل، اور اس کے مرکزی اخلاق یا اخلاقی، ایتھیکل اخلاق کو کہتے ہیں، اینڈ مورل پرنسپلز، اور اخلاقی اصول، یعنی ان دونوں کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ دار تھے۔ ان ایڈیشن، مزید برآں، ہی پلیڈ آ کی رول، آپ نے اہم کردار ادا کیا ان پروزلیٹائزنگ، تبلیغ میں، نشر و اشاعت میں، دا نیو فیتھ، نئے ایمان کی، یعنی آپ نے جو ہے نئے ایمان یعنی نئے عقیدہ یا ایمان کی پھیلاؤ میں یا اس کی تبلیغ میں جو ہے اہم کردار ادا کیا، اینڈ ان اسٹیبلشنگ، اور قائم کرنے میں، دا ریلیجیس پریکٹسز، مذہبی رسومات کو، ان فیکٹ، دراصل، ایز دا ڈرائیونگ فورس، متحرک قوت یا تحریک دینے والی قوت، بیہائنڈ دا عرب کنکیسٹ، عرب فتوحات کے پیچھے، ہی میں ویل، آپ اعلیٰ درجہ رکھتے ہیں، ایز دا موسٹ انفلوئنشیل پولیٹیکل لیڈر آف آل دا ٹائم، یعنی تمام وقتوں میں سب سے زیادہ ذی اثر سیاسی رہنما کی حیثیت سے یا سیاسی رہنما کے طور پر۔ اور اس کے بعد ہے دا عرب کنکویسٹ، عرب فتوحات، آف دا 7th century، 7ویں صدی کی عرب فتوحات، ہیو کنٹینیوڈ، جو کہ جاری ہیں، ٹو پلے این امپورٹنٹ رول، اہم کردار ادا کرنے کے لیے، ان ہیومن ہسٹری، انسانی تاریخ میں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، آج کے دن تک، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ 7ویں صدی کی عرب فتوحات آج کے دن تک یا پھر آج تک انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتی رہی ہیں، ڈاؤن ٹو دا پریزنٹ ڈے، یعنی آج تک۔ سچ اے تھرو ٹرانسفارمیشن، مکمل تبدیلی، آف مین، انسان کی، اینڈ سوسائٹی، اور معاشرے کی، اووز، ممنون ہے، ٹو دا رسولز صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیپ فیتھ ان اللہ المائٹی، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ پر پختہ ایمان اور یقین کی، ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ کے انسانیت کے لیے پیار کی، اینڈ دا نوبیلٹی آف ہز کیریکٹر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کی شرافت کی، انڈیڈ، دراصل، ہز لائف، آپ کی زندگی، از اے پرفیکٹ ماڈل، ایک مکمل نمونہ ہے، ٹو فالو، پیروی کرنے کے لیے، ان رپلائی ٹو اے کویسچن اباؤٹ دا لائف آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم،
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک سوال کے جواب میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا His morals آپ کے اخلاق and characters اور کردار are an embodiment یعنی مجسم ہے of the holy قرآن قرآن پاک کے یعنی قرآن پاک کے جو ہے مجسم ہے یعنی زندہ مثالیں ہیں The final word about the savior of mankind goes to the holy قرآن یعنی آخری الفاظ یا حتمی الفاظ انسانیت کے نجات دہندہ کے بارے میں قرآن پاک میں اس طرح ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا۔ ٹرانسلیشن دیکھیں او نبی یعنی یا ایہا النبی پکارا جا رہا ہے او نبی surely یقیناً we have sent you ہم نے آپ کو بھیجا ہے as a witness یعنی گواہ کے طور پر یعنی گواہ بنا کر and as a bearer اور ڈرانے والا بنا کر یا and as a bearer of good news اور اچھی خبریں سنانے والا and as a warner اور تنبیہ کرنے والا یعنی ڈرانے والا and as one inviting to Allah by his permission اور اللہ قادر مطلق کی طرف دعوت دینے والا اس کی اجازت سے and as a light giving torch اور سراج منیرہ بنایا یعنی چمکتا ہوا یا ایک روشن چراغ بنا کر بھیجا۔ اور یہ سامنے حوالہ دیا گیا ہے جی قرآن اور سورہ نمبر ہے 33 اور ورسز نمبر ہیں جی 45 اور 46 یعنی 45 اور 46۔ جی تو اسٹوڈنٹس ابھی آپ ملاحظہ کریں گے اس لیسن میں آنے والے وائل ریڈنگ کویسچنس کو اور اس کے بعد پوسٹ ریڈنگ کویسچنس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد فرسٹ ون وائل ریڈنگ کویسچن ہے ویئر از مکہ سچویٹڈ یعنی مکہ کہاں واقع ہے؟ تو اس کا آنسر ہے مکہ از سچویٹڈ اباؤٹ 50 miles فرام دا ریڈ سی یعنی مکہ بحیرہ احمر سے تقریباً 50 میل دور واقع ہے۔ اور اس کے بعد ہے what type of competition was held at اوکاز یعنی اوکاز کے مقام پر کس قسم کا مقابلہ ہوتا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے جی a poetical competition was held at اوکاز یعنی وہاں پر ایک شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا۔ اور اس کے بعد نیکسٹ کویسچن ہے what was the mission of the رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن یا مقصد کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے his mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief and set up a noble conception of life and led mankind to the light of faith and divine bliss۔ اور اس کے بعد کویسچن ہے why did the pagan Arabs send a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle یعنی کافر عربوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس وفد کیوں بھیجا؟ تو اس کا آنسر ہے they sent a delegation to the رسول صلی اللہ علیہ وسلم uncle to tell him to restrain the رسول صلی اللہ علیہ وسلم from preaching Allah's message or to face their enmity یعنی انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی طرف وفد بھیجا تاکہ وہ بتائے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے پیغام کی تبلیغ سے روکیں یا پھر ان کی دشمنی جو ہے اس کے لیے تیار رہیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں۔ جی تو اسٹوڈنٹ اس کے بعد لاسٹ میں ہے گلوسری تو یہاں پہ ورڈز میننگ دیے گئے ہیں انہیں دیکھتے ہیں جی۔ فرسٹ ون ہے unparalleled یعنی لاسانی تو اس کا ہے ان میچڈ۔ اس کے بعد ہے ڈیونز ٹیلے سینڈی ہلز۔ اس کے بعد ہے ڈیزلنگ چندھیانا یا خیرہ کرنا ایکسٹریملی برائٹ۔ اس کے بعد ہے ٹراپیکل شدید گرم ویری ہاٹ۔ اس کے بعد ہے ایلوکوینس فصاحت و بلاغت فلوئنٹ۔
اس کے بعد ہے پروملگیشن یعنی تبلیغ، تو اس کا ہے جی ایڈوینٹ، اور اس کے بعد ہے ڈسپنسیشن تبلیغ، تو اس کا ہے اسپریڈنگ آف میسج، اس کے بعد ہے ویج کنارہ ایج، اس کے بعد ہے کیوس یعنی انتشار، تو اس کا ہے کنفیوژن، اس کے بعد ہے کرمبل ریزہ ریزہ ہونا بریک انٹو پیسز، اس کے بعد ہے سولیٹیوڈ یعنی تنہائی، دا اسٹیٹ آف بینگ alone اکیلے ہونے کی حالت، اس کے بعد ہے میڈیٹیشن غور و خوض، تھنکنگ ڈیپلی ان سائلنس یعنی خاموشی میں گہری سوچ سوچنا، اسپیشلی فار ریلیجیس ریزنز یعنی مذہبی وجوہات کی بنا پر، اس کے بعد ہے کمپیشن یعنی ہمدردی، اسٹرانگ فیلنگ آف sympathy for people who are suffering and desire to help them، اس کے بعد ہے ایریڈیکیٹ مٹانا یا ختم کرنا، تو اس کا ہے ریموو، اس کے بعد ہے بیسٹوائڈ with نوازنا یا دینا، ٹو کنفر ایز اے گفٹ، اور اس کے بعد ہے اعلان پروکلیم، تو اس کا مطلب ہے اعلان کرنا، تو یہ ہے جی ڈکلیئر، اس کے بعد ہے نیکسس یعنی بندھن، a complicated series of connections between different things، اس کے بعد ہے پیجن کافر ڈسبلیور، اور اس کے بعد ہے رینونس، اور رینونس کا مطلب ہے ترک کرنا یا چھوڑنا، ٹو اسٹیٹ پبلکلی دیٹ یو نوٹ نو لانگر ہیو اے پرٹیکولر بلیف، اس کے بعد ہے ڈیمولش تباہ کرنا ڈسٹرائے، اس کے بعد ہے ڈیلیما مسئلہ، a difficult situation forced to choose one of two alternatives، تھیولوجی مذہبی عقائد، تو اس کا ہے ریلیجیس بلیفس، اس کے بعد ہے ایور لاسٹنگ یعنی ہمیشہ رہنے والا نیور اینڈنگ، اس کے بعد ہے پروزلیٹائزنگ یعنی پھیلاؤ یا نشر و اشاعت یا تبلیغ، تو اس کا ہے جی پریچنگ، اس کے بعد ہے ٹرانسفارمیشن تبدیلی، کمپلیٹ چینج ان somebody، اس کے بعد ہے امبوڈیمنٹ زندہ مثال یا مجسمہ، تو اس کا ہے جی لیونگ ایگزامپل زندہ مثال۔ جی تو اسٹوڈینٹس اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو اختتام پذیر ہوتی ہے۔ آج کی ویڈیو جو کہ ہم نے یونٹ نمبر 1 دا سیویئر آف مین کائنڈ اس کی ٹرانسلیشن اور اس سے ریلیٹڈ کویشچنس اور ان کے آنسرس پر بنائی ہے،